بسم اللہ الرحمن الرحیم. جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زہوقا. میرے محترم خلیفہ خامس مرزا مسرور احمد صاحب، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے تاریخ احمدیت کا مطالعہ کیا ہوگا تو آپ کو معلوم ہوگا کہ جب جماعت نے 1947 میں قادیان سے ہجرت کی اور لاہور آ گئے تو پاکستان میں اس وقت جب پاکستان بنا تھا تو پاکستان میں پہلا جلسہ 1948 میں ہوا. اس جلسہ پر خلیفہ ثانی نے ایک تقریر کی جس کا عنوان احمدیت کا پیغام تھا. اس میں ایک بہت ہی اہم نقطہ اٹھایا گیا. وہ نقطہ یہ تھا کہ کیا ہمیں احمدی کہلانا ضروری ہے؟ کیا ہم اپنے آپ کو احمدی کہہ سکتے ہیں؟ اس کا جواب انہوں نے بڑا پرحکمت اور بڑا مدبرانہ دیا تھا. انہوں نے کہا کہ ہاں، ہم احمدی مسلمان ہیں، لیکن نہ صرف ہم اپنے آپ کو احمدی کہلا سکتے ہیں بلکہ صرف مسلمان بھی کہلا سکتے ہیں. یعنی انہوں نے اتنا پرحکمت بیان دیا، جواب دیا کہ ہمیں اپنے آپ کو صرف احمدی کہلانا ضروری نہیں، ہم مسلمان ہیں. اور میں ان کے اس جواب سے پوری طرح متفق ہوں اور آپ بھی متفق ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک میں ہمارا نام مسلمان رکھا گیا ہے، کوئی اور نام نہیں رکھا گیا. اور میں یقین سے کہتا ہوں کہ خلیفہ ثانی بھی یہی سمجھتے تھے. انہوں نے بھی اپنے آپ کو کبھی بھی مسلمانوں سے علیحدہ نہیں سمجھا. سمجھ سو کہ جب 1952 میں اینٹی احمدیہ فسادات ہوئے پنجاب میں، لاہور میں، اور لاہور میں مارشل لا لگانا پڑ گیا، اس وقت کی حکومت جو ممتاز دولتانہ، اس وقت کی پنجاب حکومت جو کہ ممتاز دولتانہ کی وزارت میں تھی، اس میں ایک صاحب محمد شفیع، میاں محمد شفیع صاحب بھی ایک پنجاب اسمبلی کے رکن تھے. وہ ایک رسالہ نکالا کرتے تھے. اس رسالے کا نام اقدام تھا. اس رسالہ میں بعد میں مرزا طاہر وغیرہ کے انٹرویو بھی آتے رہے. یہ اس وقت ربوہ میں آئے اور انہوں نے خلیفہ ثانی سے ایک انٹرویو لیا اور اس میں یہ سوال پوچھا کہ کیا کہ اگر حکومت پاکستان احمدیوں کو کافر یا غیر مسلم اقلیت قرار دیتی ہے تو آپ کیا کریں گے؟ آپ جماعت کو کیا ہدایت دیں گے؟ انہوں نے جواب دیا کہ ہم اپنے آپ کو احمدی کہنا چھوڑ دیں گے کیونکہ قرآن پاک نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. میں ان کے اس جواب سے بڑا متفق ہوں. انہوں نے بالکل صحیح جواب دیا کہ اگر کوئی مسئلہ ہو جاتا ہے پاکستان میں اور وہ دوسرے مسلمان ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دیتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو مسلمان کہیں گے، احمدی کہلانا ضروری نہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ مرزا محمود
خلیفہ ثانی جن کو آپ مسلم معود کہتے ہیں، مسلم معود سمجھتے ہیں یا کہ نہیں یہ تو معلوم نہیں، لیکن آپ اپنے منہ سے ان کو مسلم معود کہتے ہیں، ان کا یہ فرمان تھا کہ اگر ایک ایسا موڑ آ جائے کہ پاکستان میں ہمیں غیر مسلم اقلیت قرار دے دی جائے تو ہم اپنے آپ کو احمدی کہلانا چھوڑ دیں گے۔ چنانچہ مجھے یاد ہے کہ اسی جسٹس منیر کمیشن کے دوران جب کراس کوسچننگ ہو رہی تھی تو چودھری ظفر اللہ خان صاحب بھی وہیں تھے۔ جسٹس منیر نے چودھری ظفر اللہ خان صاحب سے سوال کیا کہ جو باتیں مرزا محمود احمد یا آپ کے خلیفہ جو کہہ رہے ہیں کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ درست ہیں؟ چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے جواب دیا، خلیفہ ثانی امام جماعت احمدیہ شریعت کے عین مطابق بات کر رہے ہیں، اور بالکل صحیح تھا، وہ شریعت کے عین مطابق بات کر رہے تھے کہ انہوں نے اپنے آپ کو مسلمانوں سے علیحدہ نہیں ٹھہرایا، وہ اپنے آپ کو مسلمانوں کا حصہ سمجھتے تھے۔ اسی لیے جسٹس منیر کو جماعت احمدیہ کے حق میں فیصلہ دینا پڑ گیا کہ یہ مسلمان ہیں۔ 1974 میں معاملہ بالکل اپوزٹ ہو گیا اور وہ موقع آ گیا پاکستان کی تاریخ میں جب 6 ستمبر 1974 کو یہ فیصلہ سنا دیا گیا کہ احمدی غیر مسلم اقلیت قرار دیے گئے ہیں۔ اس فیصلہ میں دونوں لاہوری احمدی اور قادیانی احمدی شامل تھے۔ اب میں حیران ہوں کہ اس وقت کے خلیفہ مرزا ناصر احمد جو کہ مرزا محمود احمد کے بیٹے تھے اور وہ اپنے والد کو مسلم معود بھی مانتے تھے، انہوں نے اپنے والد کا وہ فیصلہ کیوں نہیں نیشنل اسمبلی 1974 کے سامنے رکھ دیا؟ کیوں نہیں کہا کہ ہم اپنے آپ کو آج سے احمدی کہنا چھوڑ دیتے ہیں، ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمارا نام قرآن پاک میں مسلمان رکھا ہے۔ اگر یہ ایسا بیان دے دیا جاتا تو مجھے پکی امید تھی کہ وہ فیصلہ بھی ہمارے حق میں ہونا تھا، لیکن افسوس کہ یہ پورا وفد اس شخص کی بات کی منافی کر گیا جن کو یہ مسلم معود سمجھتے تھے، جن کو یہ مسلم معود کہتے تھے۔ ان میں مرزا طاہر بھی موجود تھے اور دوست محمد شاہد صاحب بھی موجود تھے۔ دوست محمد شاہد صاحب تو یہ فرماتے ہیں کہ مسلم معود جیسی عظیم ہستی کا تو تالمود میں بھی ذکر آیا ہے، بڑے بڑے انبیاء مسلم معود کا انتظار کرتے کرتے فوت ہو گئے، انہوں نے یہ خوشخبری دی تھی۔ افسوس جب ان کے مسلم معود نے یہ مشورہ دیا کہ اپنے آپ کو احمدی کہنا چھوڑ دیں اگر ایسا وقت آ جائے کہ کوئی حکومت تمہیں مسلمان اسلام سے باہر خارج کرنے کی کوشش کرے، جیسا کہ ہوا، اس وقت اپنے آپ کو احمدی کہلوانا چھوڑ دیں۔ میں دوست محمد شاہد صاحب سے پوچھتا ہوں، کیا آپ نے بھی اس وقت خلیفہ ثالث کو یہ نقطہ بیان کیا یا نہیں؟ خلیفہ ثالث نے کیوں ایک غلط سٹینڈ لیا؟